إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفي مقام آخر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور ان گنت درود و سلام نازل ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جس معاشرے و سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں وہ انتہائی اچھا موسم ہے جسے ہم سردی یا ٹھنڈی کا موسم کہتے ہیں۔ اس ٹھنڈی اور سردی کے موسم میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اس موسم کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اس موسم کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ نوافل ذکر و اذکار کا اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ موسم بہت ہی اچھا اور سہانا موسم ہوتا ہے۔ اس موسم کے اندر آدمی کو اکتاہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے تو اس کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا، اس کے پسینے جسم سے نہیں نکلیں گے تو اس کو اکتاہٹ نہیں محسوس ہوگی۔ اگر آدمی اس موسم کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے، کیونکہ اس موسم کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو کم سے کم 10 گھنٹے اور رات لمبی ہوتی ہے، آدمی چاہے تہجد کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، جتنا چاہے وہ رات کے اندر عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اس موسم کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا،
معصیت کے کاموں کو معصیت نہیں سمجھا جاتا۔ ہم جس سماج میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، جس محلے میں ہیں، اگر ہم اس معاشرے اور سماج کے اندر جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، جب نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھی جائے گی، جب معصیت اور گناہ کے ارتکاب کرنے کے باوجود آدمی شرمندہ نہیں ہوگا، تو وہ آدمی کیسے فلاح و بہبود پائے گا، کیسے وہ شخص جنت پائے گا، کیسے وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کا جواب دے سکے گا؟ جب آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جب آپ معصیت کے کاموں کو معصیت نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہمارے نوجوان بھائی کتنے ایسے ہوں گے جو صرف جمعہ کے اندر مسجد کے اندر آتے ہیں، وہ کیونکہ نماز ان کو پڑھنا ہی نہیں، وہ گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا گناہ ان کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ 24 گھنٹے موبائل چلانا اور یوٹیوب دیکھنا یا سوشل میڈیا دیکھنا یا ٹویٹر یا دیگر جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا، کیونکہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ نہیں آتا کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، یا ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، یا ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، ذکر و اذکار بھی کرنی ہے۔ یہ ان کے دل و دماغ میں چیز نہیں آتی، کیونکہ وہ معصیت کو معصیت نہیں سمجھتے، گناہ کے کاموں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب جس معاشرے اور سماج کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، جب جس معاشرے اور محلے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، تب لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں قبول کرتا، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ ہمارے لوگوں کے اصلاح نہیں فرماتا۔ جب آپ خود اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کیسے اصلاح کر دے گا؟ آپ خود مسجد کے اندر نہیں آنا چاہتے، آپ 4 قدم چل کر مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنا چاہتے، پھر آپ کیسے دنیا سے مقابلہ کریں گے؟ کیسے آپ ترقی کریں گے؟ کیسے آپ منازل کو طے کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر جگہ کف افسوس ملنا ہوگا۔ آپ کے بچے نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب ہمارے معاشرے میں فجر کے وقت یا دیگر نماز میں ظہر عصر مغرب ایک صف آدھا صف، یا دیگر مساجد میں 2 آدمی 4 آدمی، اور گاؤں کی آبادی ماشاءاللہ کہتے بیتنار سب سے بڑی مسلم آبادی، نمازیوں کی تعداد 10 20 50، نمازیوں کی تعداد کم سے کم، لیکن اپنے آپ کو عبداللہ، اپنے آپ کو عبد الرحمن، دیگر اچھے نام ماشاءاللہ رکھ لیے ہیں، لیکن گناہ کے کاموں کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کے نقصانات کو نہیں سمجھتے، کیا اثر مرتب ہوگا آنے والی نسلوں پر، آنے والی اجیال پر کیا اثر مرتب ہوتا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ سوچئے آج ہم اسی میں ہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے نقصان کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ جب ہم خود نہیں نماز پڑھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے حکم دیں گے کہ آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھنے؟ جب باپ خود نہیں نماز پڑھتا، جب دادا خود نہیں نماز پڑھتا، جب مائیں خود نہیں نماز پڑھتی، تو کیسے اپنے بچوں کو حکم دیں گے کہ آپ جائیں نماز پڑھنے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ومن يطع الله ورسوله، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی معصیت کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، حقوق العباد کو ترک کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ایسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آدمی کی 60 سالہ زندگی، چند سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی جو جیتا ہے، اس کو مرنے کے بعد کیا چاہیے؟ جنت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا کہ 60 سالہ زندگی جینے کے بعد 40 سال جس کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے، مرنے کے بعد وہ کیا چاہتا ہے؟ جنت۔ اور کوئی خواہش نہیں ہوتی بندے کی، بس یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت عطا کر دے۔ لیکن جو دنیاوی زندگی ہے وہ جنت کے کام نہیں کریں گے، لیکن جنت ضرور چاہیے۔ جب آپ کو جنت کی خواہش ہے تو جنت والے اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتْعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھے گا، اس کے مقرر کردہ جو حدود ہیں اس سے البندہ اگر آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتْعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو جہنم میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ رسوا کن عذاب ہے، سب سے بدترین عذاب ہے۔ آدمی جب جہنم میں چلا جائے گا، اس کو کیا دنیا کے اندر اگر آپ آگ چھو لیں، اس ٹھنڈی کے موسم میں بھی جو شدت کی ٹھنڈی ہے، اگر آپ آگ چھو لیں تب بھی آپ کی انگلی سے آگ لگانا چاہے تو جل جائے گا۔ پورا کا پورا جسم جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سوچئے، غور کریے، غور و فکر کریے اور اپنے آپ کو سدھاریے، ایسا نہ ہو آنے والی نسلیں آپ سے بھی بدتر ہو جائے، مسجد کا رخ ہی نہ کریں بلکہ مسجد ویران ہو جائے۔ جب آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب نقطة سوداء في قلبه، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، لیکن فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اس کو چھوڑ دے اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے مغفرت طلب کر لے، ثقل قلبه، تو اس کا دل دھو دیا جاتا ہے۔ مومن کی یہی علامت ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کوئی آدمی گناہ کر لے، اگر اس کو کوئی روک بھی دے تو پلٹ کے وہ اپنے آپ کو دانشور سمجھنے لگتا ہے۔ گناہ گار کرنے والا اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے۔ جو کسی کو گالی گلوچ سب سے زیادہ دے لے وہ گاؤں کا سب سے اچھا آدمی ہے، اس کو لوگ کہیں گے بہت اچھا آدمی ہے، دانشور آدمی۔ جو سب بے نمازی ہے اس کو لوگ کہیں گے اچھا آدمی، دانشور، عقل مند آدمی اس کو سمجھتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت نہ کرتا ہو، جو حقوق العباد نہ عطا کرتا ہو، جو ذکر و اذکار نہ کرتا ہو، دانشور کیسا؟ وہ تو جاہل ہے۔ ان سے کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل مخاطب ہو تو ان کو سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن الٹا دور ہے، لوگ الٹا کام کرتے ہیں۔ جب جو جاہل تو تڑاک سے بات کرے، اور گالی دے، بحث و مباحثہ کرے تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی بہت اچھا آدمی ہے، حق بات سمجھتا ہے، بلکہ وہ حق بات نہیں سمجھتا، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھل دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اگر کوئی توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْبُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو یہ وہ رین، یہ زنگ ہے، اس کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی کے کاموں کی طرف نہیں دیکھ پاتا، اچھائیوں کی طرف نہیں دیکھ پاتا، بھلائی کے کاموں کی طرف نہیں دیکھ پاتا، اس کا دل معصیت کی طرف لے جاتا ہے، اس کا دل نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اس کا دل غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، وہ پھر اچھی کاموں کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، چاہے چھوٹا یا بڑا، کوئی بھی گناہ، تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اور اس گناہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے، تو مغفرت کر دے، آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، جتنے بھی بنی آدم ہیں سب کے سب خطا کار ہیں۔ ہم تو فرشتے ہیں نہیں،
غلطی سرزد ہو جاتی ہے انسان سے، تو غلطی سرزد ہونے کے بعد ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اس پہ اڑ نہیں جانا چاہیے، اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تاکید ہمیشہ کہ ہم گناہ ہی گناہ کرتے جائیں گے۔ اگر آپ گناہ کے کام کریں گے تو آپ کے دل زنگ آلود ہو جائیں گے، آپ کا دل کالا ہو جائے گا، آپ کا دل سیاہ ہو جائے گا، آج اسی طرح دھیرے دھیرے آپ کا دل کالا پڑ جائے گا، پھر آپ نیکیوں کی طرف نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ آپ نیک کام کریں۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ دلوں کو روشن کرتی ہے۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کا چہرہ حشاش و بشاش ہوتا ہے، اور نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کا جسم قوی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں برکت دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے اندر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جب آدمی نیکی کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے دل کے اندر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کی روزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا لوگ ہم سے نفرت کریں؟ ہمارے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو، ہمارے رزق میں کمی پیدا ہو، گناہ کر کے یا نیکی کر کے بڑھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، ہمیں تفکیر کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کر کے اپنی رزق کو، اپنے مال کو، اپنے جسم کو یا اپنے چہرے کو حشاش و بشاش کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے برعکس کالا کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نیکی کے کاموں کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل پر کیا ہو؟ سیاہ دھبا پڑ گیا ہے۔ جب کالا دھبا پڑ گیا تو وہ نیکی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک نقصان یہ ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ سوچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دوست رہے، ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دوست رہے، تو ہم نیکی کے کاموں سے دور ہو جائیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اس راستے سے ہٹ جائے اور شیطان کے راستے پر چل جائے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ شیطان ہم آپ کا دوست ہو، تو آپ اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل ہو جائے۔ ہمیں شیطان کا دوست نہیں بننا ہے، لیکن مسجدوں میں سن کر خطبہ، جتنے بھی تقاریر ہوتے سننے کے بعد، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالنے کے بعد پھر آدمی اسی راہ راہ پہ چل دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ چند دن کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس امت کی جو زندگی ہے 60 سے 70 سال، ما بین 60 و 70، 60 سے 70 سال کی زندگی میں آپ اگر نیکی کے کام میں بڑھ کر حصہ نہیں لے پاتے ہیں تو کم سے کم گناہ تو مت کریں، لیکن گناہ کے کاموں میں بڑھ کر حصہ لیں گے، نیکی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نیکی کے کم کریں لیکن گناہ سے تو بچیں کم سے کم، لیکن گناہ سے بھی نہیں بچتے، معصیت سے بھی نہیں بچتے، نافرمانی سے نہیں بچتے۔ جیسے ہوٹل پہ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کی پتہ نہیں کیا 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 ایک دوسرے کو لوگ کہتے ہیں۔ غیبت، چغل خوری، یہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے۔ غیبت و چغل خوری، جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھنے لگے گا تو چھوڑ دے گا، نہیں سمجھے گا تو نہیں چھوڑے گا۔ تو اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے بہت سارے نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انہیں بھی اپنے آپ سے غافل کر دیں گے۔ جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ مسلسل گناہ کرتے جائیں گے تو آپ کو حق چیز نہیں دکھلائی دے گی، آپ اچھے کام کو نہیں دیکھ سکیں گے،
آپ کا جو دل ہوگا وہ قرآن کی طرف نہیں مائل ہوگا، آپ کا جو دل ہوگا وہ مسجد کی طرف آنے کے لیے نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس شخص کو اپنے آپ سے غافل کر دیں گے، اور جو شخص اپنے آپ سے غافل ہو گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ جب بندہ گناہ کرے گا، جب بندہ معصیت کرے گا تو وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچے کہ ہم گناہ کے کام کرتے رہیں گے، گناہ کا ہم اپنے آپ کو دانشور سمجھنے لگیں گے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھنے لگے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی سمجھنے لگے۔ ہرگز نہیں۔ جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دے گا۔ اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رزق سے بھی محرومی ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ان کی کمائی یا ان کی سیلری 1000 ہے تو ڈبل ہو جائے، ٹربل ہو جائے، اس کو برکت نہیں کہتے، ہوگی ہی نہیں۔ اگر آپ کی سیلری 1000 ہے تو 2000 تو ہوگی نہیں، 3000 تو ہوگی نہیں، 4000 تو ہوگی نہیں۔ برکت اس مال کے اندر، آپ کی جو سیلری ہے، آپ کی جو تنخواہ ہے، چاہے 5000 ہو یا 6000، وہ ڈبل نہیں ہوگی، وہ برکت اس طرح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے مسائل کو اس 5000 کے اندر سمیٹ دے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ پریشانی نہ دے، بیماری نہ دے، بہت ساری چیزیں ایسی ہو جو اسراف کے ذریعے خرچ ہوتی ہیں وہ نہ دے، اسی پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو اور اسی پیسے کے اندر حل کر دے، تب اسے برکت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ آدمی، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہی نہیں ہوتی، 5000 کا 10000 نہیں ہوگا، یہ تو جوا جو کھیلتے ہو 5000 کا 10000 ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسی پیسے کے اندر، اسی تنخواہ کے اندر آپ کے مسائل کو حل کر دے، پریشانیوں کو حل کر دے، وہی برکت ہے۔ اگر آدمی گناہ کا کام کرے گا تو علم سے بھی محرومی ہوگی، اس کو علم نہیں مل سکتا۔ آج ہمارے گاؤں کے اندر دیکھ لے کتنے لوگ ہیں جو PhD کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دکتور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں۔ گاؤں کی آبادی کے حساب سے 0 بھی مائنس ہے، جس طرح اس گاؤں کی آبادی ہے مائنس میں ہے۔ ہاں پیسے والے بہت ہوں گے لیکن علم والے کہاں ہیں؟ چند ہوں گے جو انگلیوں پہ گن سکیں گے آپ کہ یہ فلاں 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 فلاں۔ کوئی بھی آدمی ہمارے معاشرے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے سوچتا ہی نہیں کہ ہمیں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہم چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، کسی بھی ناحیے سے ہو، لیکن کوئی تعلیم حاصل کر 5 تک پڑھے چلے گئے کمانے، بہت سا ہو گیا انٹر تک، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ ہی ایسا ہے، سماج ہی ایسا ہے، بس پیسہ 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 پیسہ، یہ کہتے ہیں نا ہاتھ کی میل چلی جائے گی۔ آپ اپنے اولاد کو تعلیم سے مزین کریں، تعلیم ان کو دلوائیں، پھر دیکھیں آپ دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ جو قوم بولنے کے لائق نہیں ہوتی وہ لوگ آگے بڑھ کر بولتے ہیں، جو ان کے اندر زبان ہوتی ہے لیکن بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، تہذیب و تمدن ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھ کر لوگوں کی رہنمائی کر رہے کہ یہ فلاں فلاں شخص، وہ رہنمائی کرتے جن کے اندر بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر یہی حال ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرائیں گے تو دوسرے لوگ آپ کی اگوائی کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں جب کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ تو امام شافعی، جب ان کے استاد وکی تھے وہ حضرت وکی رحمہ اللہ، تو انہوں نے کیا نصیحت کی کہ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو۔ سوچیے اتنے بڑے امام، کہا گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے جو نصیحت کی وہ کیا کہ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو۔ فإن العلم فضل من الہی، کیونکہ یہ جو علم ہے فضل الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا ہے، یہ گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا ہے، یہ عام معصیت کرنے والوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے اعزاء و اقارب کو علم سے مزین کریں، علم سے مالا مال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ علم سے محروم ہو جائیں اور آگے چل کر ہمارے لیے اور بھی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس پر طرح طرح کے مصائب آتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ جو تم نے گناہ کیا ہے یہ اس کی وہی ہے، وہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر نیکی کی طرف بڑھیں، گناہ کو گناہ سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کس کی موت کب آ جائے، کب اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا پڑے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کب ہماری موت آ جائے، کب ہماری آنکھ بند ہو جائے، کب ہماری سانس رک جائے، کوئی شخص نہیں جانتا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ غنی ہو، چاہے وہ فقیر ہو، جو جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی سانس رک جائے۔ ایسے اخبارات آتے رہے، فلاں شخص انتقال ہو گیا، فلاں شخص کی موت ہو گئی، فلاں شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس لیے ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں چاہیے کہ نیکی کے کام میں رغبت کریں، گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ کو ترک کریں، گناہ کو چھوڑیں۔ اب جب گناہ کو آپ گناہ سمجھیں گے تبھی آپ ترک کریں گے، ورنہ نہیں ترک کر سکتے۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں ترک کر سکتے۔ ہمیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کو کوئی صحیح راستہ نکال دے، جب تک اس دنیا اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو تو روشن فرما دے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔